میرے دوستو، رمضان المبارک کے تعلق سے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی یہ ویڈیو آپ دیکھ کر کے جانا۔ اگر آپ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ کام ہرگز ہرگز نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 60 روزے رکھنے پڑ جائیں۔ یہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ایک چھوٹی سی کلپ ہے، آپ اسے ضرور سن کر کے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے میں آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے ایک ایسی راز کی بات بتاؤں گا کہ ہو سکتا ہے ابھی آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہوں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور فیس بک انسٹاگرام کہیں بھی دیکھیں تو فالو لازمی کر دیں۔ سب سے پہلے میں جو ہے آپ کے سامنے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی وہ ویڈیو 3 منٹ کی رکھتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ غلطی نہیں کریں ورنہ 60 روزے آپ کو رکھنے پڑ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آخر وہ غلطی کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ پہلے آپ ویڈیو کو دیکھ لیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کریں، ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ پہلے ویڈیو دیکھیں۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو روزہ ہے، اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا۔ آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا۔ 600 سال تک، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے۔ تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا۔ جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے۔ اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی۔ لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو، اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی۔ ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں۔ ممبئی والوں کا تو حال یہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس وہ ناشتہ اسکپ کرنا ہے، دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو۔ لیکن ساتھ میں آج یہ میسج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقوی مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے۔ اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا، روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقوی نہیں حاصل کر رہے، آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو۔ روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تقوی دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں، تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی اس ویڈیو کو، اس کلپ کو آپ نے سماعت کر لیا ہوگا۔ مفتی صاحب نے کیا بتایا آپ نے سن لیا ہوگا کہ یہ غلطی بالکل ہرگز یہ غلطی نہ کریں ورنہ آپ کو 60 روزے رکھنے پڑ سکتے ہیں۔ اب آئیے اس راز کی طرف بڑھتے ہیں، اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو آخر میں ایک راز کی بات بتاؤں گا۔ مکمل ویڈیو، مکمل
جانکاری آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ میرے بھائی ویڈیو کو شیئر کریں یا نہ شیئر کریں، لیکن مکمل ویڈیو آپ لازمی دیکھ لیں۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں رمضان آیا رمضان چلا گیا۔ میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں، مفسرین کہتے ہیں، لوگوں کا بزرگوں کا قول ہے کہ رمضان نہ کہا کریں، رمضان نہ کہا کریں، رمضان نہ کہا کریں۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسے ہرگز نہ کہا کریں۔ اگر آپ کو کہنا ہی ہے تو آپ یوں کہیں رمضان کا مہینہ آیا چلا گیا، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، ایسا آپ کہیں۔ اور آپ ایسا ہرگز نہ کہیں رمضان آیا چلا گیا، رمضان آیا چلا گیا۔ میرے دوستو میں آپ کو بتا دوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت جو ہے 11 مہینوں پر ہے، 11 مہینوں پر ہے، یعنی 12 مہینوں میں سب سے عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ باقی 60 مہینوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس مہینے کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یوں آپ کو میں بتا دوں کہ اس مہینے میں انتقال کرنے والے شخص کو جو ہے قبر میں جو ہے لٹانے کے بعد اسے جو ہے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، اسے پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جس طریقے سے اور مہینوں میں جو ہے بارش نازل ہوتی ہے، بارش برستی ہے، یعنی برسات کا موسم ہوتا ہے، برسات میں اتنی بارش نہیں ہوتی ہے جتنا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ بڑی عظمت بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس ویڈیو کو آپ پر لازم ہے کہ آپ شیئر کر دیں، اس لیے کہ جو جانکاری میں نے دی ہے